ونس اگین خداوند کے باب میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوروی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے جان چیپٹر 10 ورس 11 سے دیکھیں گے. خداوند کہتے ہیں ورس 11 اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں. اب دروازے سے آگے خداوند کہتے ہیں I am the good shepherd. I am the good shepherd. Even when Jesus came into this world, he came to the proper door, proper channel. He didn't came just from here or خود کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں 100 اور 1000 years before prophesies بہت سی پیشن گوئیاں ہو چکی تھی ایک ایک چیز کے بارے میں کہ وہ کہاں آئے گا، کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا، اس کی زندگی کیا ہوگی، معجزات ہوں گے، تو وہ کس طرح ایون اس کی ڈیتھ ہوگی، پھر ریزرکشن، یہ سارا کچھ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب جیزس آیا وہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کرتا ہوا آیا. وہ پراپر چینل سے، وہ پراپر ڈور سے خود داخل ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند نے خود کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. اور شریعت کی ہر ایک بات کو اس نے پورا کیا. اور وہ نجات دہندہ جو آنے والا تھا، جس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت سی پیشن گوئیاں ہو چکے، ان کی ساری شرائط اس پر پوری ہوتی تھی. اچھا چرواہا میں ہوں. یہاں پر ایک اچھے چرواہے کی بات کی گیا اور ایک مزدور کی بات کی. ہائرلنگ. اچھا چرواہا کیا ہے؟ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. لیکن اگر ایک مزدور رکھا ہو تو جب اگر بھیڑیا یا کوئی ایسا جانور آ جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنی جان بچائے گا. وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ میں کیسے سے، وہ بھیڑیں جاتی ہیں تو جائیں بھی. لیکن جو چرواہا ہے، گڈ شیپرڈ جو ہے، وہ ایک بھی بھیڑ کو زخمی نہیں ہونے دیتا. اگر آپ ہزیکیل چیپٹر 34 جا کے پڑھیں کہ وہ اس وقت اسرائیل میں بہت سے ایسے شیپرڈ تھے جو بھیڑوں کو ہی ذبح کر رہے تھے، تو خداوند کہتا ہے نو آئی ایم ناٹ لائک دیٹ، آئی ایم گڈ شیپرڈ. جو بھیڑوں کو ذبح نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے خود ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. تو کہتا ہے آئی ایم دا گڈ شیپرڈ. مجھے یاد آتا ہے کون؟ داؤد. داؤد ایک بہت زبردست ایگزامپل ہے. اگر ہم فرسٹ سیموئیل میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 17 میں ورس 34 میں. اور داؤد اس وقت ایک 16-17 ایئر کا ایک لڑکا ہی تھا، بلکہ اس سے بھی شاید چھوٹا ہو. تو وہ اپنے باپ کی بھیڑیں چرایا کرتا. تو اس کے 3 بھائی جو بڑے ہی جوان اور بہت ہی ہینڈسم اور طاقتور شخص تھے، تو وہ ساؤل کی فوج میں تھے. تو ان کو وہ کھانا دینے کے لیے جاتا ہے. جب وہاں میدان میں جاتا ہے جہاں وہ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو لکھا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا جنگجو تھا فلسطینیوں کے، کیا نام تھا اس کا؟ جاتی جولیت، گولایت. وہ کہتا تھا کہ 1 to 1 کڈو کوئی بندہ پلوان. تو وہ ہم ضروری ہے کہ ہم سارے لڑے مرے ہیں، ایک ہی بندہ نکال لو. اگر ہم جیتے تو تم ہمارے غلام، اگر تم جیتے تو ہم تمہارے غلام. تو وہ سب ڈرے ہوئے تھے. تو وہاں پر اس نے یہ باتیں سنی کہ وہ لڑکال کر اسرائیل کی فوجوں اور اسرائیل کے خدا کے نام پر کفر بکتا ہے. تو اس کو
خدا کی غیرت آئی. تو تب وہ ساؤل کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ ود دس جنٹائل. تو ساؤل کہتا ہے نہیں کہ تو محض ایک لڑکا ہے اور وہ اپنے لڑکپن سے ہی جنگجو ہے. تیری عمر میں وہ بہت بڑا سورما تھا تو بھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا ورس 34 کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس سے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا. ہاللیلویا. واٹ اے گریٹ واریر, سورما. اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا. تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا ہے, سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کے مانند ہوگا, اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. یہ تھا اس کے اندر خدا کی غیرت, اس کے نام کی غیرت, کہ اس نے یہوہ خدا کے نام پر کفر بکیے کہ تب کون سا تمہارا خدا ہے. اگر تو آپ خداوند کے بچے ہو, اگر تو آپ بورن اگین ہو, آپ نجات یافتہ ہو, تو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے. اگر آپ کو میں ٹیسٹمنی کے بلاؤں تو دیر از انگنت ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم جو تھی, یہ پہاڑ تو یہ تھا کہ یہ ہمیں بھی تہس نہس کر کے ہی چھوڑے گا, لیکن خداوند نے آپ کو ان سے بھی رہائی بخشی, اس میں بھی فتح بخشی. کئی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی پرابلمس, ہم شاید کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو جائے گی, کھانسی ہے, کمر سے درد ہے, یہ وہ, لیکن کئی پرابلمس ایسی ہوتی ہیں جانے کا نام نہیں لیتی, ہمیں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی ہے, یار ہے تو کدوں جان چھٹے گی. تو خداوند نے مجھے سکھایا اس پیسج کے ذریعے سے کہ ایون آپ کے سامنے پہاڑ ہے, طوفان ہے, اور ایسا ابلیس یا ایسا شیطان یا ایسی بڑی پرابلم ہے جو آپ کو بڑی لگتی ہے, تو جسٹ ریکال یور پریویس بلیسنگ اور وکٹریز, کہ وین ایور یو میٹ دس کائنڈ آف پرابلم جو تمہارے بس کی نہ ہو, جس پیچھے یاد کر. داؤد نے یہی یاد کیا کہ ریچھ اور شیر جو ہے اس سے زیادہ تو نہیں یہ خطرناک ہو سکتا. آپ دیکھیں ہسٹری میں بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں جو شیر کے ساتھ خود جا کے مقابلہ کریں اور اس کو پکڑ کر مار دیں. وہ اور یہ کیا کرتا تھا, بیر ہینڈڈ, داڑھی پکڑ کے. وہ اصل میں کیا کرتا تھا, اس کے ایک منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کا منہ ایسے پھاڑ لیتا تھا. اتنی اس کے اندر طاقت سے زیادہ اس کے اندر دلیری تھی, اور اس سے زیادہ اس کو خدا پر بھروسہ تھا. اور یہ اصل میں خداوند پیش کرتے ہیں کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ بھیڑ کے پیچھے اور بھیڑیے کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کے آگے نہیں بھاگتا. تو داؤد ایسا سورما تھا, جب اس کی زندگی میں یہ مقام آیا تو اس نے یاد کیا, پیچھے ایڈے بڑے سورمے ایڈے بڑے خطرناک جانور مار مکایا تو اے تو کوئی شے ہی نہیں. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی پرابلم آئے جو آپ کو بڑی لگے, تو پچھلے اپنے ان بلیسنگز کو, ان وکٹریز کو یاد کریں جو خداوند نے آپ کی زندگی میں رکھی ہیں, تو پھر آپ اس مصیبت پر بھی غالب آ سکو گے. تو خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں. یہاں میں جب میں اس پیسج کو پڑھ رہا تھا, جان چیپٹر 10 ورس 11 to 21, تو کتنی دفعہ بار بار ایک ورڈ یہاں پر آیا ہے. اچھا, پہلی 11 ورس میں لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اس میں ایک بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو مائی لائف, میں اس لیے ہی دنیا میں آیا کہ بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیہ کے لیے دوں. اٹس ناٹ ایکسیڈنٹلی کہ سم پیپل جسٹ کاٹ ہم, پکڑ کے سولی پہ چڑھاتا. وہ اسی پرپز کے لیے دنیا میں آیا تھا کہ اپنی جان فدیہ کے لیے دے.
रैंसम के लिए दे। फिर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वर्स 14, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है, इट्स ए बिग क्लेम। किसी ने आज तक ऐसा बड़ा क्लेम नहीं किया, यानी कि हम इतने गहरे दोस्त हैं, या हमारी आपस में इस तरह की फेलोशिप है, वी नो ईच अदर डीपली, इंटीमेटली, मतलब कि बियॉन्ड एनीथिंग वी नो ईच अदर। किसी ने आज तक क्लेम किया है कि मैं खुदा को जानता हूं और खुदा मुझे जानता है, यानी कि इक्वल लोग कहते हैं ना एक दूसरे के, जिस तरह मैं उसे जानता हूं उस तरह वो मुझे जानता है, इक्वालिटी। अब ये है रिलेशनशिप की बात। जब मैं कह रहा था ना कि रिलेशनशिप कितना जरूरी है हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ, और ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी खुदावंद ने, तो मैं अपने अंदर पस्ती में चला गया। क्या वाकई ऐसी बात है? वो कहता है कि जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या बाप और बेटे जैसा ताल्लुक हमारा और खुदावंद का है? क्या हमारी उसी तरह उसके साथ रफाकत, फेलोशिप, अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारी यीशु के साथ वाकई इस तरह की डीप फेलोशिप है, गहरी रफाकत है? अगर हम अपनी अपनी जिंदगियों में, और मैं दिखाऊंगा, अगर अपने अपने गिरेवान च वेखिए ना झाती मार के, तो असी किसे काम दे नहीं, मैं किसे काम दा नहीं। क्योंकि अय्यूब कहता है ही इज सो होली एंड आई एम ए सिनफुल मैन, मैं मेरे दरमियान च कोई हो गई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस वक्त उसके पास मसाया नहीं था, लेकिन हमारे पास मसाया है, वो हमें क्लेंस करके, धोकर, साफ करके इस कदर पाकीज़गी बख्श सकता है कि हम उसके साथ फेलोशिप रख सकते हैं। हमें उसने बाप कहने की क्या जुर्रत बख्शी है? नो अदर कैन कॉल हिम फादर। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। फिर उन भेड़ों के लिए खुदावंद कहता है मैं जान देता हूं जो मेरी भेड़ें हैं। यू आर शीप्स। हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ ऐसा होना चाहिए। वी नीड टू थिंक अबाउट अवर लाइफ। और जब ऐसी फेलोशिप हमारी मसीह के साथ हो तो आगे लिखा है, और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। सिंपल इसका मतलब है कि इट्स नॉट ओनली जूइश पीपल, नॉट ओनली इजराइलाइट्स, सिर्फ इसराइल कौम नहीं। आपने सुना जब मैंने पढ़ा था कि मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, सब कौमों तक तेरे वसीले से निजात पहुंचेगी, और सब कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। तो खुदावंद कहता है कि यही मेरा गल्ला नहीं, और भी मेरी भेड़ें हैं, जो हिंदुओं से, मुस्लिम से, एथियस्ट से, सिखों से, हर तरह की कौम और कबीले से। आप रेवलेशन में जाके एंड पे पढ़ेंगे, एक बड़ी भीड़ थी, और उस भीड़ में हर तरह, हर कबीला, हर अहले जुबान और लुगत और नस्ल और रंग के लोग थे, जिनको कोई शुमार ना कर सका। तो ये है कि खुदावंद ने कहा कि वह सब तरफ से लोग आएंगे, और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा, और मैं उसको ऐड करूंगा, और एक ही दरवाजा, एक ही दरवाजा, एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा। वन शेपर्ड, वन फ्लॉक एंड वन डोर। किसी ने किसी को कहा कि जब क्रिश्चियन कहते हैं ना कि दिस इज ओनली वन वे, जीसस इज वन, तो कहते हैं दिस इज जस्ट नैरो माइंडेड लोग हो तुम। वाई नॉट यू कैन से देयर इज मेनी डोर्स, 15, 16। वाई गॉड हैव वन डोर? तो खुदा के खादों ने कहा शुक्र कर एक डोर भी है,
تو اسی کوئی اس قابل نہیں کہ وہ واسطے آنے. شکر کرو ایک دروازہ ہے تو ایک ہی دروازہ ہے. ورڈ 7 باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. پھر بار بار وہ بات میں جان دیتا ہوں, اور یعنی کہ اس کو اٹل بات کی ہے بار میں جان دیتا ہوں, میں جان دیتا ہوں. عبرانی کے خط میں پڑھتے ہیں نا کہ خداوند نے جب اپنی جان صلیب پر دی تو کیا ہوا, ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, اور وہ جو دیوار تھی ہماری اور اس کے درمیان وہ پھٹ گئی. نو وی ہیو ایکسس, اب ہماری رسائی اندر تک ہے جہاں پر ہمارا بڑا چرواہا, ہماری روحوں کا چرواہا وہاں پہ موجود رہتا ہے, اور ہر طرح کی مصیبت اور پرابلم میں ہماری مدد کرنے کے لیے وہاں پر ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. ان لوگوں کے پاس اس طرح کی ایکسس نہیں تھی اندر جانے کی. ان کے آپ کو پتا ہے نا کہ اسرائیل کا ہیکل میں بھی جو سسٹم تھا اس میں ایک سال کے بعد ایک ہی بندہ ہائی پریسٹ جا سکتا تھا, ڈرتے اور کانپتے ہوئے. لیکن وہ ایکسس خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے کھول دی. تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ میری بھیڑیں وہ جو چن لی گئی ہیں, جو نجات یافتہ ہیں, وہ اندر آئیں گی اور باہر جائیں گی, وہ چارہ پائیں گی. میں نے اس پہ غور کیا کہ وہ اندر آئیں گی اور اندر باہر جائیں گی, اندر جائیں گی. کیوں؟ Now they have access to God, access to me. تو کہتے ہیں اب وہ تم آؤ میرے پاس. When you come in, you will get blessed. You will receive blessing, joy and prosperity. Then you can go out and you are still blessing. You can come back, you can get blessing. You can go out, you can bless others. You can come and take food from me, for your souls. جو کچھ تمہیں چاہیے یو کین کم ٹو می فریلی, دلیری کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, کیونکہ میں نے تمہارے لیے دروازہ